اس سلسلے میں سب سے آخری بات جو بہت ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ناپاک نہ کریں، ہم اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی دشمنان اسلام ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو مسلمان جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتے، ہلکے ہلکے گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام کے جو کومنٹ باکس ہوتے ہیں اس کے اندر بے تحاشا گالیاں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں تو مسلمان گالیاں دیتے ہیں، جبکہ قربان جائیے جس ذات کی زندگی میں کبھی انہیں مارا بھی گیا، کبھی ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی بھی ڈال دی گئی، طائف میں پتھر سے لہو لہان کر دیا گیا، دانت مبارک بھی شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اس ذات نے کبھی گالیاں تو نہیں بکی۔ اس ذات نے گستاخیاں کرنے والوں کو ہمیشہ دعائیں دیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ مسلمان گالیاں بکتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے مسلمان ان کے دیوی اور دیوتاؤں کو گالی دیتے ہیں، مسلمان ان کے بھگوان کو گالی دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں، اپنی گستاخی میں اور تیزی لاتے ہیں۔ جب مسلمان گالیاں بکتے ہیں وہ اور بھی زیادہ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خود اس بات سے منع فرمایا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کہ مسلمانوں، جو لوگ معبودان باطلہ کو مانتے ہیں، جو باطل خداؤں کو مانتے ہیں، تم ان کو گالیاں نہ دو۔ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں اللہ کو نادانی میں گالی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا ہو رہا؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ مسلمان جذبات میں آتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کو ذات کی گالی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جواب میں ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جواب میں اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بطور مسلمان ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گالی نہ دیں، اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ گالی دینے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ہرگز آپ کسی کو گالی نہ دیں، آپ حکمت عملی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔